بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ دارالعلوم سبیل الرشاد کے ایک ممتاز طالب علم مولانا شبیر علی ویسٹ انڈیزی نے اپنے وطن ٹرینیڈاڈ میں حضرت کے اشارے پر دارالعلوم ٹرینیڈاڈ کی بنیاد رکھی اور سبیل الرشاد کا نصاب تعلیم و نظام تربیت وہاں رائج کیا۔ بڑے حضرت کو افتتاح کے لیے دعوت دی۔ بڑے حضرت نے اس لائق شاگرد کی دعوت پر ٹرینیڈاڈ کا طویل سفر فرمایا اور دارالعلوم ٹرینیڈاڈ کا افتتاح فرمایا۔ پھر جب اس کی نئی عمارت بنی تو اس کے افتتاح کے لیے بھی حضرت تشریف لے گئے۔ راقم الحروف کو بھی اس سفر میں حضرت کی معیت کا شرف حاصل ہوا اور حضرت کے حکم سے دستار بندی کے متعدد جلسوں میں شریک ہونے کے مواقع بھی ملے۔ مفتی شبیر علی رشادی مدرسے کا نام سبیل الرشاد رکھنا چاہتے تھے لیکن حضرت کی رائے نہیں ہوئی، اس لیے یہ نام تو نہیں رکھا۔ البتہ جس سڑک پر دارالعلوم ٹرینیڈاڈ واقع ہے اس کو رشاد ایوینیو کے نام سے موسوم کیا اور جس گلی میں خود ان کا مکان ہے اس کا نام رشاد لین رکھا۔ خود کرناٹک میں تعلیمی تبلیغی چہل پہل ہونے لگی، نشاط ایمانی و انبساط اسلامی تازہ ہوا، اسلامی معاشرے میں علوم دینیہ سے دلچسپی پیدا ہوئی اور ہزاروں والدین کے قلوب میں اپنے بچوں کو حافظ، قاری، عالم بنانے کا جذبہ مستحکم ہوا۔ جگہ جگہ مکاتب قائم ہوئے، مدارس کا ایک جال سا پھیل گیا اور آج ہزاروں مدرسے کرناٹک میں علوم دینیہ کی ترویج و اشاعت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ بزرگان بنگلور جانتے ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے یہاں علماء کی تعداد بہت ہی محدود تھی۔ کسی بھی محفل میں اکا دکا علماء نظر آتے تھے اور آج ہر اہم محفل میں نوجوان علماء کرام کی متعدد بھی تعداد رونق افروز رہتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب رشادی ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ قیام سبیل الرشاد کے نتیجے میں مدرسوں کی طرف رجوع اور علوم دینیہ کے شوق میں بے حد اضافہ ہوا اور آج شہر بنگلور اور ریاست کرناٹک میں صالح نوجوان علماء موج در موج نظر آتے ہیں۔ پڑوسی ریاستوں تامل ناڈو، آندھرا اور کیرلا میں بھی مختلف جہتوں سے ایک خوشگوار دینی انقلاب ہوا۔ ہزاروں طلبہ اس رنگ میں رنگے اور کتنے ہی جدید و قدیم مدارس عربیہ نے یہ نظام تعلیم و تربیت اپنے یہاں رائج کیا۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے اپنے عنوان کے تحت آپ کے سامنے رکھی۔ دارالعلوم سبیل الرشاد، اسباب و عوامل میں نے بتایا اور ثمرات و نتائج، یہ ہیں وہ عالمگیر ثمرات و نتائج جو الحمدللہ قیام دارالعلوم سبیل الرشاد سے ظاہر ہوئے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تحریر کو اختتام تک پہنچاتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے لکھنے کی توفیق بخشی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں پھر ایک بار ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ذمہ داران سیمینار کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب حضرات کا بھی ممنون ہوں کہ آپ نے اتنی دیر تک میری سماع خراشی کو برداشت فرمایا۔ مقالہ نگار موقر حضرات علماء سے نہایت معذرت خواہ ہوں کہ شاید میں نے زیادہ وقت لے لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مقالے انشاءاللہ اس مجلس میں پیش کیے جائیں گے اور ذمہ داران سیمینار کمیٹی نے اور صدر محترم نے اس سلسلے میں جو گزارش مقالہ نگار حضرات سے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مقالے کا کچھ حصہ یہاں پیش فرما دیں، جیسا کہ میں نے بھی کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا، پورا مقالہ نہیں پڑھا میں نے۔ اس سلسلے میں جو وقت یہاں دیا گیا ہے میں نہایت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کا اظہار کرتا ہوں کہ ہر مقالے کے لیے 8 سے 10 منٹ تک کا وقت دیا گیا ہے۔ اپنے مقالے کا وہ حصہ جسے آپ سنانا چاہیں
براہ کرم وقت کے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے سنانے کی آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے۔ میں سب سے پہلے عزیز محترم حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب رشادی، خطیب و امام جامع مسجد بنگلور سٹی اور اس سیمینار کے روح رواں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے مقالے کو پیش فرمائیں۔ ان کے مقالے کا عنوان ہے بڑے حضرت کا طلباء کے ساتھ سلوک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، مقالہ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کافی طویل ہے، اتنا کہ یہاں پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ میں اس کی کچھ حصے آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سیمینار کو منعقد کرنے کی وجہ مشہور ہے کہ جو قوم اپنے محسنوں اور بزرگوں کو بھلا دیتی ہے، اس قوم پر اللہ تعالیٰ محسنوں کو اتار نہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتے، ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں محدود کر دی جاتی ہیں، اور شکران نعمت کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ خود قرآن مجید نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے۔ حضرت علامہ ابو سعود احمد صاحب المعروف بڑے حضرت اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ایک نعمت عظمیٰ تھے، جن کے دم سے ریاست کرناٹک میں علم دین کی روشنی پھیلی اور مکاتب و مدارس اسلامیہ کا جال پھیل گیا، اور چاروں طرف قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے علماء نظر آنے لگے، اور علم کا چرچا ہوا، جن کے سینے میں قرآن مجید مہکتا تھا، جن کے زبان مبارک پر ہر دم کلام اللہ کی آیات جاری رہتی تھیں، جن کے ذہن میں ہمیشہ امت کی اصلاح کا درد اور دل و دماغ میں مسلمانوں کی فکر جاگزی تھی، جن کے ضمیر میں اسلام کا جوہر چمکتا تھا، جن کے چہرے سے ہمارے اسلاف و کابر کا نور دہکتا تھا، اور جن کے دل میں درد انسانی کا دریا بہتا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ ریاست کرناٹک کا اسلامی علوم کے اعتبار سے ایک بنجر علاقہ تھا، نہ مدارس تھے، نہ مکاتب کا وجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے باقیات الصالحات سے اس عظیم ہستی کو اٹھا کر کرناٹک کی سرزمین پر بھیجا، تاکہ یہاں کی آبادیوں کو علم دین سے سیراب کریں۔ پھر کیا تھا، چند مقدس ہستیوں کو لے کر بڑے حضرت دارالعلوم سبیل الرشاد ایسی جگہ قائم فرماتے ہیں جہاں چمڑے کا کارخانہ تھا، جس کے بارے میں مشہور عالم ہستی حضرت قاری طیب صاحب حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ تھا یہاں جانوروں کے چمڑوں کو صاف کیا جاتا تھا، اور آج بڑے حضرت کی مسائی جمیلہ کے نتیجے میں یہاں سعادت مند انسانوں کی روحوں کی صفائی کا کام ہونے لگا اور ہو رہا ہے، اور تا قیام قیامت انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ بڑے حضرت کی ایسی بلند و بالا شخصیت کی یاد اور پھر آپ کی تاریخ کو محفوظ کرنے ہی کے لیے یہ سیمینار منعقد ہوا۔ حضرات، بہت سی چیزیں چھوڑ کر میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بڑے حضرت کو اگر قرآن مجید کی زبان میں کہا جائے تو رجل مومن کے الفاظ سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ فرعون کے مقابلے میں ایک رجل مومن کا تذکرہ سورہ مومن میں ہے، جس نے اعلان کیا تھا، یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد۔ ہمارے بڑے حضرت بھی رجل مومن تھے، جنہوں نے ایک عالم کے لیے محسوس دارالعلوم سبیل الرشاد قائم کر کے غیر محسوس سبیل الرشاد کی طرف راہیں کھول دیں۔ بلا شبہ وہ اچھے استاد تھے، جن کی کتاب زندگی کے سر ورق پر علم نہیں لکھا ہوتا بلکہ محبت لکھا ہوتا ہے۔ استاد محترم صحیح مضمون میں اچھا استاد تھے، جنہیں ہم نے بڑے حضرت کے نام سے موسوم کیا۔ حضرات، میں ایک واقعے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت ہی اہم واقعہ جو میری زندگی پر بے حد اثر انداز ہوا، جب حضرت کو شہر کی مشہور و معروف توکل شاہ مستان درگاہ بنگلور میں شہر کے نمائندہ اجتماع میں
امیر شریعت منتخب کیا گیا، جس کے پیچھے ہمارے ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب کی بڑی مساعی تھی۔ ایک صاحب حضرت کو خطاب کرتے ہوئے خط 4 صفحوں کا لکھا اور ایک شخص کے ہاتھ بھجوایا۔ ہمارا درس تھا، درس ختم کر کے حضرت نے اس شخص سے خط لے کر مجھے عطا فرمایا کہ اسے پڑھو۔ وہ خط لانے والا شخص جواب لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میں خط پڑھنے لگا۔ خط کیا تھا؟ مہذب گالیوں کا پلندہ تھا، انتہائی جاہلانہ اور بے حد رقیق انداز میں لکھا ہوا خط تھا۔ بڑے صبر کے ساتھ اس خط کو میں پڑھتا گیا۔ بڑے حضرت سنتے رہے۔ خط کے ختم ہونے سے پہلے حضرت نے محسوس کر لیا کہ خط کی نوعیت کیا ہے، اس لیے حضرت نے فرمایا بس کرو، اسے پلٹ کر اس کا جواب لکھو۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا جواب لکھوائیں گے۔ آپ بھی سوچئے کیا جواب لکھوایا ہوگا۔ میں اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، آپ بھی نہیں لگا سکتے۔ حضرت نے صرف ایک جملہ لکھوایا، یوں لکھایا کہ آپ کا خط ملا، بے حد شکریہ۔ پھر اس خط پر اپنا دستخط کر کے اس منتظر شخص کو دے دیا۔ بڑوں کا بڑاپن سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے جواب میں صرف شکریہ ادا کر دیا۔ مجھے اعتراف ہے کہ زندگی کے کئی ایسے مراحل آئے جب اس جواب سے مجھے رہنمائی ملی۔ بلا شبہ یہ جواب سورۃ الفرقان کی آیت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کی روشنی میں لکھوایا گیا ہوگا۔ آگے حضرت کا اپنے طلباء پر احسان۔ تربیت کا انداز یہ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر دن فجر کی نماز خود بڑے حضرت پڑھاتے اور غیر محسوس طریقے سے قرآن مجید کی وابستگی فرماتے تھے۔ حضرت کا معمول تھا کہ نماز فجر اگر موجود ہوتے تو خود ہی پڑھاتے۔ راقم الحروف کو 3-4 پاروں کی آخری پاروں کی بہت سی صورتیں بڑے حضرت سے نماز میں سن کر ہی یاد ہو گئیں، الحمدللہ۔ حضرت فجر کی نماز کے بعد تھوڑا طویل اور بعد مغرب مختصر خطاب کرنے کا معمول تھا۔ بلا شبہ بڑے حضرت تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ جو خاص بات طلباء میں پیدا کرنا چاہتے تھے وہ یہ کہ طلباء اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ چنانچہ طلباء سے فرماتے دینی علوم اللہ کی رضا اور مخلوق خدا کی دعوت دینے کے لیے پہنچانے کی غرض سے سیکھو۔ روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، اس کی فکر نہ کرو، وہ خود بخود آئے گی، بس تم کام کرتے جاؤ۔ یہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تم پر نہیں بلکہ اللہ پر ہے۔ چنانچہ حضرت نے فرمایا کہ کام کرو، تنخواہ کو نہ دیکھو، اپنے کام سے کام رکھو۔ حضرات میں بہت کچھ چھوڑتے ہوئے آخر کے چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بڑے حضرت کی طلباء کے سامنے تقریر کوئی دھواں دھار تقریر نہیں ہوتی تھی، بلکہ سیدھے سادے انداز میں قرآنی آیات احادیث منورہ سے سجی سجائی مختصر مگر جامع ہوا کرتی تھی، جس کا طلباء بہت اثر لیتے تھے۔ چونکہ آپ کی تقریر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہوا کرتی تھی، لہٰذا یاد رہ جاتی اور طلباء بنتے تھے اور اس طرح تربیت پاتے تھے۔ اکثر طلباء جہاں گئے اپنی ذات میں ایک انجمن بن گئے، مدرسہ قائم کر دیا، درس قرآن و حدیث کی مجلسیں قائم کر دیں۔ پوری دنیا میں رشادیوں کی خدمات کی دھوم ہے۔ جبھی تو حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رشادی علماء جہاں کہیں بھی ہوں انہیں پہچاننا مشکل نہیں۔ ان کا رہن سہن، ان کی بول چال اور خدمات کا انداز سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سبیل الرشاد کا تعلیم یافتہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نے مغرب کی نماز کے بعد جو آپ تقریر کرتے تھے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا، حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام کام فرشتوں کے حوالے کر دیا ہے، لیکن ایک کام ایسا ہے جو اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے، بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ طلباء خاموش رہے۔ پھر بڑے حضرت نے یہ فرمایا وہ کام یہ ہے کہ دنیا میں جو سر اٹھاتا ہے تکبر و غرور سے، اللہ اس کا سر نیچے کر دیتے ہیں، اور جو عاجزی کے ساتھ سر کو جھکاتا ہے اللہ اس کا سر اونچا کر دیتے ہیں۔ مت سہل انہیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں میں، پھر خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ حضرات ایک بہت خاص بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ہمارے بڑے حضرت ہمیں ایک خاص بات کی طرف اکثر و بیشتر لے جایا کرتے اور سمجھایا کرتے تھے کہ امت میں افتراق و انتشار مت پیدا کرو،
بلکہ جہاں تک ہو سکے اتحاد و اتفاق کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن و حدیث کی بہت سی باتیں جو امت کے لیے ضروری ہیں اور امت ان پر عمل نہیں کر رہی ہے، ان کی طرف توجہ دلاؤ اپنے بیانات میں، اپنے خطبوں میں، اپنے مجلسوں میں، تاکہ اچھی باتوں پر عمل ہو، امت کی اصلاح ہو جائے گی۔ یہی ہمارا نصب العین ہے۔ اس کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرنا پڑے تو کر لو، تمہارے مزاج کے خلاف ہو تو اسے بھی برداشت کرو، لیکن اچھی باتیں بولنے اور بری باتوں سے منع کرنے کے عمل کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک بار ہم طلباء نے فاتحہ کے بارے میں پوچھا تو فرمایا فاتحہ کیا ہے؟ یہ تو سورہ فاتحہ ہی ہے، اگر کہیں فاتحہ پڑھ لیا جائے اور فاتحہ پڑھوا لیا جائے تو کون سا گناہ ہو گیا؟ سورہ فاتحہ کے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پھر میں بہت سی باتیں چھوڑ کر آخر میں 4 منٹ باقی ہیں، آخری بات اسے خاص طور پر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سنیں۔ میں بڑے حضرت کی حیات میں ایک طالب علم کے ساتھ جو واقعہ پیش کر کے قلم کو روکتا ہوں، ان دونوں میں مدرسے میں مدرس تھا۔ ایک طالب علم بڑی جماعت کے رمضان المبارک کی چھٹیوں میں بستی نظام الدین جو مرکز ہے وہاں گئے، وہاں کسی اللہ والے سے ملاقات فرمایا کہ حضرت میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، بیعت فرما لیں تو احسان ہوگا۔ بزرگ نے فرمایا آپ کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا بنگلور سے آیا ہوں۔ ان اللہ والے صاحب نے فرمایا بنگلور میں حضرت العلامہ ابو سعود احمد صاحب ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، صاحب نسبت، صاحب دل ہیں، ان سے بیعت کر لو۔ اپنے ہاں جو اکابر ہیں ان کو معمولی نہ سمجھو کہ دلی یا کہیں اور دوڑو پھرو، ان کی قدر پہچانو۔ یہ فرما کر بیعت کرنے سے انکار فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر بڑے حضرت سے بیعت کر لو گے تو حاضری بھی آسانی ہوگی اور اپنی اصلاح میں سہولت بھی ہوگی۔ بغیر خط و کتابت کے اپنے شیخ کے پاس پہنچ کر اصلاح لینے اور اپنی حالت کا تذکرہ کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کا اچھا موقع ملے گا۔ وہ طالب علم واپس آئے، انہوں نے بڑے حضرت سے بیعت کی، حضرت نے بیعت تو فرما لی، لیکن حضرت کا مزاج یہ تھا کہ طالب علمی میں طالب علم کو 2 باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو ہے کہ اپنی تعلیم پر توجہ دے اور گناہ سے بچ کر قرآن و حدیث کا علم پورے ادب سے حاصل کریں، اور دوسری بات یہ کہ مدرسے کے قوانین کے مطابق اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ کے کام سے جوڑے رکھے۔ اس سے خود طالب علم میں صلاح و تقویٰ اور علم تفقہ فی الدین حاصل ہو جائے گا۔ پھر بزرگوں کی صحبت و بیعت اس پر سونے کا سہاگے پر کام کرے گی۔ یہ حضرت کا مزاج تھا، اس پر چلنے والے یقیناً کامیاب ہو گئے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرات بہت سی باتیں میں چھوڑ کر بس اپنے مقالے کو میں یہیں پر روکتا ہوں، ختم کرتا ہوں، اور چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اور بہت سے ہمارے مقالہ نگار حضرات باقی ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ مجھے ایک واقعہ کا عرض کرنے کی اجازت دیں۔ ایک مرتبہ ہمارے سبیل الرشاد میں ہم چھوٹے طلباء تھے، ایک طالب علم میں 50 روپے چوری کر لیے۔ 50 روپے اس زمانے میں بہت بڑے ہوتے تھے۔ بڑے حضرت نے فرمایا کہ رقیب صاحب کو کہ سب کی حاضری لو، اور جب حاضری لی گئی تو ایک طالب علم غیر حاضر تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد جو سورہ واقعہ پڑھ کر بیٹھے تو حضرت نے اس طالب علم کا نام لے کر پکارا، وہ طالب علم اٹھ کے آ گیا، آ کے حضرت کے سامنے بیٹھا۔ حضرت نے بلا کچھ پوچھے اس کے جیب میں ہاتھ ڈالے تو 45 روپے اس کے پاس موجود تھے۔ حضرت نے ایک تھپڑ مارا اور مار کے کہا بے وقوف، چرانے سے پہلے چھپانا سیکھو۔ عجیب حضرت کا مزاج تھا۔ ایسے بہت بے شمار واقعات ہیں، جن میں سے تھوڑا تذکرہ میں نے اپنے مقالے میں کیا ہے۔ کتاب انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالی حضرت کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ ریاض الرحمن صاحب رشادی کے قیمتی مقالے کے بعد آج کی اس محفل میں عالی جناب الحاج روشن بیگ صاحب کا اعزاز معزز مہمان حرم اپنے دست مبارک سے فرمائیں گے۔ اس کے بعد دارالعلوم سبیل الرشاد کے اولین فارغ حضرت مولانا محمد ولی اللہ صاحب رشادی
بڑے حضرت کی غیر مسلموں میں تبلیغ کے عنوان پر اپنا مقالہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرا عنوان ہے شیخ طریقت امیر شریعت علامہ حضرت مولانا الحاج الحافظ شاہ ابو سعود احمد رحمۃ اللہ علیہ کا غیر مسلموں میں تبلیغ اسلام۔ حضرت امیر شریعت نے 1944 سے 1947 تک کھل کر غیر مسلموں میں تبلیغ اسلام کا کام فرمایا۔ حضرت فرماتے تھے کہ وہ اسلامیہ ہائی اسکول میل وشارم کے بعض شاگردوں کو ساتھ لے کر ہریجنوں کے مختلف محلوں میں تشریف لے جاتے۔ مغرب کے بعد ان غیر مسلموں کو مردوں اور عورتوں کو الگ الگ بٹھا کر ان کے سامنے اسلام کے فضائل بیان فرماتے تھے۔ مسلسل 3-4 مہینوں کی محنت کے بعد ایک لڑکا مسلمان ہوا، اس سے بڑی مسرت ہوئی۔ پھر مسلسل مرد، عورت اور خاندان کے خاندان اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ایک لڑکے کے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ درپیش آیا تو اہل شہر میل وشارم نے عموماً اور چمڑے کے تاجروں نے خصوصاً اس سلسلے میں بھرپور ساتھ دیا اور ایک بڑا مکان کرائے پر حاصل کیا گیا، جس میں 6-7 کمروں کے علاوہ 2 بڑے بڑے ہال تھے۔ اکیلے مسلمان ہونے والے مردوں کو ایک ہال میں اور عورتوں کو دوسرے ہال میں ٹھہراتے تھے۔ میاں بیوی ایک مشت مسلمان ہوتے تو علیحدہ کمروں میں ٹھہرائے جاتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مولانا عبدالحکیم صاحب کوٹے کپم، جو بڑے حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، ان کو مقرر کیا گیا تھا، جو ان 9 مسلموں کو تعلیم دیتے، بزبان تامل، اور 5 نمازوں میں مسجد لے جاتے، باجماعت نماز پڑھوا کر انہیں واپس لاتے۔ 9 مسلم عورتوں کو بڑے حضرت قبلہ کی والدہ ماجدہ، بہنیں اور اہلیہ 5 کلمے اور قرآن مجید کی چند صورتیں سکھاتی تھیں، اور وہ بتاتی تھیں کہ صبح سے شام تک کلمہ پڑھانے کے بعد بھی ان کی زبان پر وہ کلمہ بآسانی نہیں آتا تھا۔ 2-3 ماہ کا نصاب مکمل کر کے انہیں برسر روزگار کر دیا جاتا تھا۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب تعلیم الاسلام کے ابتدائی 2 حصوں کا بزبان تمل ترجمہ کرایا گیا، اس کا نام اسلامی بودنئی رکھا گیا تھا۔ نیز آخرت، حساب و کتاب وغیرہ سے متعلق ضروری عقائد پر مشتمل ایک کتاب نیدی منڈرم کے نام سے تالیف کی گئی۔ یہ دونوں کتابیں داخل درس تھیں۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 سال کے عرصے میں لگ بھگ 500 افراد حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اور بڑے حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اسلام لانے والوں میں بعض نے درخواست کی کہ ان کے رشتہ دار دنڈی ونم اور ولی پورم کے علاقوں میں رہتے ہیں، ان کو بھی ترغیب دے کر اسلام میں داخل کریں۔ چنانچہ وہ حضرت فرماتے مجھے لے کر وہاں گئے، ان کے سامنے اسلام کے مناقب بیان کیے گئے تو تقریباً 15 گھرانے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اہل وشارم تاجر چرم تھے، وشارم میں دباغت دے کر مدراس کی منڈی میں فروخت کرتے تھے۔ ان کی انجمن میں آپسی مشورے سے ان 9 مسلموں کے اخراجات کی کفالت اس طرح طے کی کہ فی چمڑا کچھ پیسے مختص کر کے اسے انجمن تبلیغ اسلام کے کھاتے میں جمع کراتے تھے۔ اس طرح ایک بڑی رقم اخراجات کے بعد بھی بچی رہی تو احباب نے حضرت سے فرمایا، حضرت آپ بے حد محنت فرما رہے ہیں، لہذا ماہانہ 100 روپے آپ الاونس کے طور پر لے لیں۔ تو بڑے حضرت رحمۃ اللہ نے یہ فرما کر لینے سے انکار فرما دیا کہ مجھے اسلامیہ ہائی اسکول سے تنخواہ مل رہی ہے، اس سے کام چل جاتا ہے، یہ سارا کام اللہ کے لیے رہے، انشاءاللہ اس کا اجر آخرت میں حاصل کر لوں گا۔ جس رقم کی پیشکش ہوئی تھی
اس زمانے کے لحاظ سے وہ بہت بڑی رقم تھی۔ بڑے حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ طلبہ کو یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ جس خدمت پر مامور ہو، امامت ہو، تدریس وغیرہ، اس کو بحسن خوبی انجام دو اور اس پر مشاہرہ بھی حاصل کرو، اور فرصت کے اوقات میں دین کا کچھ کام بغیر کسی مادی معاوضے کے انجام دو، خالصتاً لوجہ اللہ، مکتب پڑھا دو، کسی جگہ خطبہ دے دو، یا کوئی دینی خدمت بلا معاوضہ انجام دیا کرو۔ 1960 میں دارالعلوم سبیل الرشاد کا قیام عمل میں آیا۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ تبلیغ اسلام سے تباہ مناسبت تھی، رفتہ رفتہ یہ بات شہر میں پھیلنے لگی، تو شہر بنگلور میں جو بھی قبول اسلام کے لیے تیار ہوتا اسے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا جاتا۔ یہاں قبول اسلام کرنے والے اکثر تعلیم یافتہ ہوتے تھے، ڈاکٹر اور انجینئر بھی مسلمان ہوتے تھے۔ ہندوؤں کے علاوہ عیسائی اور پارسیوں نے بھی آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہے، اور حضرت نے بتایا کہ 3 سال کے عرصے میں 1000 سے زائد افراد مشرف باسلام ہوئے۔ ایک مرتبہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 2 افراد، ایک مرد اور ایک عورت حاضر ہوئے، دونوں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ میری بیوی میرے سوا کسی کے سامنے بے پردہ نہ ہو۔ اس کے لیے مذاہب عالم کا مطالعہ کیا گیا۔ اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اس مقصد کو حاصل کرنا اسلام کے بغیر ممکن نہیں، لہذا دونوں نے اسلام قبول کرنا طے کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تبلیغ اسلام کا کام اللہ پر بھروسہ کر کے کرنا چاہیے۔ دلوں کا مالک اللہ ہے، وہ خود اسے ہدایت کی طرف پلٹتا ہے۔ تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جس طرح چاہے ان کو ہدایت گمراہی کی طرف پلٹ دیتا ہے۔ قلوب العباد بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، اور عربی کا مشہور مقولہ ہے انما سمی القلب قلبا لکثرت تقلبہ، قلب کے معنی الٹ پھیر کرنے کے ہیں، یعنی دل کو اس لیے قلب کا نام رکھا گیا کہ وہ بکثرت بدلتا رہتا ہے۔ ہدایت دینے والا اللہ ہے، ہمارا کام محنت کرنے کا ہے۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ابتدا میں میں نے اسلام قبول کرنے والوں کی فہرست بھی رکھی تھی، بعد میں اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ جن حضرات نے میرے ہاتھوں پر مذہب اسلام کو قبول کیا ان کی نسل آج بھی موجود ہے، بیٹے پوتے مجھ سے ملتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ صوبہ تمل ناڈو کے ضلع ترنیلویلی میں ایک گاؤں ہے جس کا نام میناکشی پورم تھا، آج رحمت نگر کے نام سے مشہور ہے۔ وہ گاؤں پورے کا پورا، مرد عورت بچے بوڑھے بیک وقت سب مسلمان ہوئے۔ ان کو حضرت مولانا ابوالحسن شاذلی باقوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی کلمہ پڑھایا اور دیگر علماء کو بھی اس کام پر مامور فرمایا۔ اس گاؤں کے واقعے نے پورے ملک میں ہلچل مچا دی تھی۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں بھی وہاں گیا، ان کے سامنے تقریر کی، اس میں یہ بات بتائی کہ آپ حضرات پر اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے کفر کی ضلالت سے نکال کر اسلام کی ہدایت میں پہنچایا۔ اب آپ لوگوں کا ذمہ ہے کہ جو لوگ ابھی تک کفر کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اسلام کی دعوت دیں اور مسلمان بنائیں۔ تقریر کے بعد بستی کے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے بڑی اچھی بات بتائی، اور حضرات نے بھی بہت سی باتیں بتائی ہیں، مگر کسی نے یہ بات ہم سے نہیں کہی تھی۔ راقب السطور نے کو بھی اللہ نے اس زمانے میں اس بستی کو جانے، دیکھنے اور 9 مسلموں کے ساتھ ملنے کی سعادت نصیب فرمائی تھی۔ غیر مسلم تنظیموں نے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ان کو مرتد بنا ڈالے اور پھر سے پرستی میں لگا دیں، مگر اللہ کا فضل ہوا کہ ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھا، اور جس بت خانے کی انہوں نے تعمیر کی تھی اس کو ڈھا کر خود ہی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے مسجد بنائی۔ اس واقعے سے ایک معمہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ جن مساجد کے بارے میں بعض ہندو تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ وہاں مندر تھا، اسے ڈھا کر مسلمان حکمرانوں نے مسجد تعمیر کروائی ہے، یہ بے بنیاد الزام ہے۔ پہلے تو بالکل خلاف حقیقت ہے، اگر مسلمان حکمران ایسا کرتے تو ایک بھی مندر اس ملک میں باقی نہ رہتا۔
کیونکہ 800 سال ان کی حکومت رہی ہے تقریباً، اور مسجد کسی غصب کردہ جگہ پر بھی تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ خود وہی بنانے والے تھے مندر، اگر گاؤں کا گاؤں مسلمان ہو گیا تو پھر وہ اسے ڈھا کر مسجد بنائیں گے تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ اس میں حکومت کا یا مسلم حکمرانوں کا کوئی دخل نہیں۔ دعا ہے کہ ختم نبوت کی برکت سے تبلیغ اسلام کا جو فریضہ اس امت پر عائد ہوتا ہے اس سے بحسن خوبی سبکدوش ہونے کی اللہ رب العزت اس امت کو توفیق نصیب فرمائے، اور حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ کے نقش قدم پر چل کر خوب تبلیغ اسلام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محمد ولی اللہ رشادی قاسمی بلعصفوری ابن امیر شریعت حضرت علامہ مولانا ابو سعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حاضرین گرامی، حضرت مولانا ولی اللہ صاحب نے غیر مسلموں میں تبلیغ اسلام جو حضرت نے فرمائی تھی اس کے بارے میں ہمارے سامنے قیمتی معلومات رکھی۔ اب میں کرناٹک کی مشہور شخصیت ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب بانی الامین تحریک سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں عمارت شریعہ کے قیام کا ان سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہ اس عنوان پر اپنا قیمتی مقالہ پیش فرمائیں۔